اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان میں بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کا 30واں جو پارہ ہے اس کی چھوٹی صورتوں کا جو بیان جاری تھا، تو اس سلسلے میں آج کی جو صورت ہے وہ صورت فجر ہے، اور یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ چھوٹی صورتوں کی بہت اہمیت ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت احکام اور خاص طور پہ احکام اور انذار قیامت اور اس کے متعلق خاص طور پہ جزا اور سزا اور صبر اور شکر اور اخلاقیات کی اور دیگر باتیں جو ہیں ان کا بہت مختصر انداز میں سم اپ کیا ہے۔ وہ جو بڑی آیتوں میں مسائل احکام بتائے گئے ہیں، ان چھوٹی آیتوں میں یہ جو کچھ یہ جو 30واں پارہ ہے اس کی جو صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اختصار کی، اس لیے بہت اہم ہے کہ ان کا آدمی کو ترجمہ بھی معلوم ہو، کیونکہ عموماً نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو جب نماز میں پڑھیں ترجمہ معلوم ہو تو اس میں پھر فوکس کرنے میں بھی نماز میں زیادہ آسانی ہوتی ہے انسان کو۔ تو آج کی یہ سورت الفجر ہے جس کا بیان ہوگا۔ یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے اور اس کا 1 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ تو پہلے میں اس کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذی طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتکون الثلاث اکلا لما وتحبون المال حبا جمعا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ویومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کا ترجمہ جو ہے، یہ ترجمہ جو ہے میں یہ لے رہا ہوں تفسیر ابن کثیر سے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جنت اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والے ستونی عادی جو بلند قامت تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں
اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، ان سب لوگوں نے شہروں میں بغاوت کی اور بہت فساد مچایا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً رب ہاتھ میں ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب، تو نے میرا اکرام کیا، اور جب وہ اس کا امتحان لیتے ہوئے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب، تو نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان عبرت حاصل کرے گا، اور اس کے لیے عزت پانا کیسے ممکن ہو سکے گا؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال پہلے سے کر رکھے ہوتے، پس آج خدا کے عذابوں جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ اس ترجمے کے بعد جو ہے کچھ اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کروں گا۔ سورہ فجر اور اس کے بعد آنے والی سورت بلد جو ہے، ان دونوں کے مضامین میں، اسلوب میں، اور جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں یا قسمیں کھائی ہیں، تو ان کے اعتبار سے یہ سورہ فجر اور سورہ بلد کے مضامین میں مشابہت ہے، ان میں کنٹینیوٹی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، یعنی دونوں کو ملا کے مضمون زیادہ مکمل ہوتا ہے اور سمجھنے میں بھی جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو بعض نے کہا کہ یہ جوٹے ہیں۔ بہت ایسی صورتیں ہیں جن کو کہا جو ہے مفسرین نے کہ یہ جوٹے ہیں اور یا پیئرز ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان کے مضامین میں مناسبت ہے، نسبت ہے، مشابہت ہے، کنٹینیوٹی ہے، تو اکٹھا ان کو پڑھ کے تو مفہوم زیادہ آسان اور زیادہ اچھا سمجھ لگتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک جو تخلیق ہے، صبح، شام، رات، انسان، اور اس کی 5 جو قسمیں کھائی ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور اس قسمیں کھانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ یہ تاکید ہو اور فوکس کریں کہ آئندہ آنے والا جو والا مضمون ہے یا مضامین ہے یا احکام ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت عظیم عظمت والی جو چیزیں ہیں یا اس کی تخلیق ہے اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو تخلیق ہے اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صبح بنائی، شام، فجر اور صبح اور شام اور رات، اور یہ انسان کا تخلیق کا کیا مقصد ہے، یہ ہر ایک کا پہ غور کرے کہ ان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، اور یہ صبح جو ہے یا فجر ہے اس کا مفہوم، اور ان پہ غور کرنا چاہیے یہ قسموں کی جو زیادہ تھوڑا کچھ تفصیل میں، کہ انسان جو ہے ان سے کیا فائدے لے رہا ہے اور انسان کے لیے کتنی اہم ہے یہ تمام چیزیں، شام ہے یا رات ہے یا دن کے مختلف حصے ہیں، جیسے صبح کا حصہ ہے یا شام جو
طلوع کا وقت ہے سورج کا، یہ چاند اور سورج اور ستارے، اور سورہ بلد میں جو ہے وہ ان کی قسمیں ہیں، سورج اور چاند اور جو آسمان پہ ہیں یا زمین کے اوپر ہیں چیزیں، زمن جو ہے، اور اس میں مکان ہے، یہ مکان جیسے زمن و مکان کہتے ہیں تو دونوں آ جاتی ہیں اس میں صورتوں میں قسمیں، زمین کی جو مخلوق اور تخلیق ہے اور آسمانوں کی جو اوپر زمین کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ دونوں مل کے قریباً زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی چیزیں قریباً سبھی آ جاتی ہیں جس کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ قسمیں اٹھانے کا اس لیے بھی ہے کہ ان پہ غور کیا جائے۔ اس سورہ کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور بعد کی آیات، اس کے بعد جو آنے والی آیات ہیں ان میں سرکش، جو بہت سرکشی جنہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ان کی انکار کیا، ان کی باتوں پہ، ان پہ بہت ظلم ڈھائے اور بہت ہی زیادہ فساد کیا، ان بڑے متکبر لوگ تھے، بڑے سرکش تھے، تو ان کا ذکر ہے، اور پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے ان کو عذاب دیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ذکر ہے وہ قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون اور ان کی سرکشی کا ذکر ہے، کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکام کا انکار کیا، اور سرکشی اور فساد دنیا میں بہت، جب سرکشی کرتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کی جو مملکت ہے اس میں وہ پھر فساد جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے، اور بے حد شدید مظالم جو ہے وہ انہوں نے ڈھائے لوگوں کے اوپر۔ اور فرعون کا تو میخوں والا اس کو ہے، قرآن مجید میں بتایا، میخوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا تشدد کے ساتھ مارتا بھی تھا، تو ایسے کہ بڑا بہت ہی جس سے تکلیف ہو کہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ میخوں میں گاڑ دیتا تھا زمین میں، اور یا تو ایسے ہی چھوڑ دیتا تھا، وہ اسی میں بھوکے اور مصیبت اور موسم کے حالات سے ہی وہ مر جاتے تھے، یا پھر ان کو ایسے تشدد کر کے پھر مارتا تھا۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی جو ہے اس کو بھی ایسے ہی کیا، جو کہ ایمان والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اور بے حساب اور لوگوں کو جو ہے وہ ایسے ہی فرعون جو ہے وہ قتل کرتا تھا تشدد کر کے۔ تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب کیا اور ان سب کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر انسان جو ہے وہ آزمائش اور امتحان سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے روزی دے کر اور وسائل کی زیادتی سے، اور آسانیاں دے کے انسان کو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تکلیف سے بھی، مصیبتوں سے، تکلیف سے، رزق کی تنگی سے، بیماری سے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے اور آیات میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو امتحان کے متعلق ہے، یہ سورہ ملک کی جو دوسری آیت ہے اس میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات، یعنی یہ پوری زندگی جو ہے ہماری پیدائش سے اور موت تک، یہ امتحان میں ہے، ہم امتحان ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ آزما لے کہ کون جو ہے وہ اچھے کام کرتے ہیں، میرے حکام پہ چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہمیں ان پہ چلتے ہیں، جن چیزوں سے باز سے رہنے کا کیا ہے وہ باز سے رہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا، بہت عزیز الغفور ہے، اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اس ایسے ہی اور جگہوں پہ امتحان کے متعلق آیات آتی ہیں۔ تو یہ جو ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ امتحان جو لیتا ہے وہ
اولاد اور مال، یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور مال کی زیادتی بھی جو ہے وہ بھی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، وسائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ اور یہ امتحان ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر جو مال دیا ہے وہ حلال مال جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ زیادہ مال جو ہے وہ انسان کو بہت دفعہ یہ بڑا امتحان ہے۔ کم دینا جو ہے اس سے بھی بڑا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ وسعت دے مال کی، کسی کو آسانیاں دے، آسائشیں دے، وسائل کی زیادتی جو ہے وہ بڑا امتحان ہے بنسبت وسائل کی جو کمی ہے۔ اتنی کمی نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ فقر ہو اور اس کو اپنا ہاتھ پھیلانا پڑے دوسروں کی طرف، تو اتنا بھی نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ مگر مناسب حد تک وسائل ہوں انسان کی زندگی گزارنے کے، تو اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ رہتا ہے۔ عموماً سب کا یہ ایکسیپشنس تو بہت ہوتی ہیں، یہ بھی نہیں بات، تو عموماً انسان کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بجائے ان لوگوں کے جن کے پاس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دے دیتا ہوتا ہے، وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر کافی امکان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ غفلت میں پڑ جائیں، اسراف میں پڑ جائیں، تعیش میں پڑ جائیں، اپنے ارد گرد لوگ اور دوسرے مسکینوں غریبوں اور ان کو اگر تو وہ اس مال کو صحیح خرچ کرتے ہیں وہ تو بہت بڑا اجر ہے، اور اسراف نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنے مال کو تکبر اور اپنی جو ہے وہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان میں وہ نہیں الجھتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی کرتے ہیں آسائشوں کے ساتھ، وہ تو ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کا بہت خیال رکھیں۔ تو اس کے بعد یہ جو آتی ہیں آیات امتحان کا جو ہے، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ناشکرا ہے، اسی میں ہی کہ روزی کی تنگی اور مشکل وقت میں انسان شکوہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سورۃ عادیات میں بھی ناشکری کا اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پہ، سورہ رحمان میں جگہ شاید 35 یا 36 جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ جو ناشکری تو ہے، آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ میری نعمتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لقنوط وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے سورۃ عادیات کی، کہ انسان جو ہے بڑا ہی بے حد ناشکرا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، جب وہ شکر نہیں کرتا تو جانتا ہے، پھر بھی وہ اس پہ توجہ نہیں دیتا، اور بے حد اس کو جو ہے نا مال کی شدید محبت، مال یا وسائل کی بے حد اس کو محبت رہتی ہے، خواہش رہتی ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ سورہ عادیات میں ہے۔ سورہ تکاثر میں بھی اسی کئی قسم کی بات کی گئی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان وسائل اکٹھا کرنے کی خواہش میں لگا رہتا ہے، اور بہت ہی زیادہ لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ قبر تک اس کی پہنچ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اور پھر وہ بعد میں اسی میں آتا ہے کہ بہت پچھتاتا ہے کہ وہ میں کاش میں نے زندگی میں کچھ زیادہ اچھے کام کر لیے ہوتے، صرف اسی میں پڑا رہا، پیسہ اکٹھا اور دولت اور وسائل اور اسی میں۔ اور ایسا ہی سورہ ہمزہ میں بھی ایسے ہی آتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ تو اس میں بربادی ہو، خرابی ہو ان لوگوں کی جو دوسروں کے عیب کرتے ہیں سامنے یا ان کی پیٹھ کے پیچھے، اور وہ لوگ
ان لوگوں کی خرابی اور بربادی ہو جو مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو حساب کرتے رہتے ہیں کہ آپ کتنا ہوا تو آپ کتنا ہوا تو آپ کتنا ہوا. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے ان کا ہمیشہ رہے گا اور موت کے بعد تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے؟ تو اس کو یہ بھی مطلب ہے. اور یعنی آپ یہ فائدہ نہیں دے گا جو اکٹھا کیا ہوا ہے، آدمی چلا جاتا ہے چھوڑ کے تو وہ فائدہ آپ کو نہیں دے گا کہ انلیس کہ آپ نے کوئی وصیت کر دی، کوئی صدقہ جاریہ میں لگا دیا زندگی میں یا زندگی کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ حطمہ جو کہ آگ ہے، جہنم ہے، یہ اس میں پھینکے. کتنا سخت ہے. ایسی سورہ قاریہ میں بھی جو ہے وہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُمُّهُ ہَاوِیَةٌ، کہ جن کے نیکیوں کے جو وزن ہیں وہ بھاری ہوں گے اور جو برائیاں ہیں ان کے وزن کم ہوں گے، وہ صحیح وہ جو ہے کامیاب ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ جو جن کے نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا. اور جن کے کم ہوں گے نیکیوں کے اور برائیوں کے وزن زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے دردناک آگ کا عذاب ہوگا. یہ سورۃ قاریہ میں ایسی بے شمار آیات، قرآن کی تمام صورتیں قریباً یہ تمام احکام جو ہے ان سے بری ہوئی ہیں. احادیث کیا تو قرآن کیا، تو یہ چیز اخلاقیات کی جو باتیں ہیں، دوسروں کو اپنی تکبر اور اپنا تعیش اور اپنا بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، تھوڑی ہے اور اس میں خیال رکھیں، آخری زندگی جو ہے اس کا خیال رکھیں، زیادہ اس کے لیے نیک کام اکٹھے کریں. اسی میں سورہ فجر میں بھی یہ آتا ہے آگے، تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے بعد آتا ہے کہ پھر انسان یتیم کی عزت نہیں کرتا. یہ سورہ معون میں بھی ایسا ہی مضمون آتا ہے. عزت نہیں کرتا مطلب ہے کہ اس کا خیال نہیں رکھتا. اگر کوئی مسکین غریب ہے، بیوائیں ہیں تو ان کو عزت بھی دینی، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا. اور نہ ہی دوسروں کا ترغیب دیتا ہے، خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. اور اپنے مال سے بہت محبت رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. دوسری اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں مختلف 2-3 میں نے آپ کو بتائی. اور اسے جمع کرتا رہتا ہے. اور پھر قیامت، ابھی اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، روز محشر کا ذکر ہے اور قیامت کا ذکر ہے اگلی آیات میں. اور پھر قیامت کے ہولناک حالات کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمین ریزہ ریزہ ہو کر ہموار ہو جائے گی، پہاڑ برابر کر دیے جائیں گے، تمام مخلوق قبروں سے نکل آئے گی اور فیصلہ کا وقت آ جائے گا. اس دن انسان عبرت حاصل کرے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش آخرت کی زندگی کے لیے نیک اعمال کر کے رکھے ہوتے اور آج کے عذاب سے بچ سکتا، جو کہ تمام عذابوں سے زیادہ سخت ہوگا، بے حد سخت. یہ تمام عذابوں سے زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا یہ عذاب ہوگا. اور اس میں مختلف آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ آگ میں ڈال کے، بہت ہی بھڑکتی ہوئی آگ جس کا تصور بہت مشکل ہے. یہاں جو بٹی کی آگ ہے یا یہ زمین سے جو لاوا نکلتا ہے اس کی آگ آپ دیکھیں وہ کتنی ہوتی ہے شدید، کتنی ہو کئی کلومیٹروں تک جو ہے نا اس کا اثر جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کوئی تصور نہیں اس کا، سب دنیا کی آگ سے وہ زیادہ ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو اس میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیا جائے گا. یہاں پہ بھی ہے اور بھی جگہوں پہ بھی ہے، تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ اندر کے اندر بہت ہی شدید، بہت ہی سخت جو ہے نا یہ وقت اور اس کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے.
ما سوائے ان لوگوں کے، یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانے، جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ یتیموں مسکینوں اور ان کو عزت نہیں دی، ان کو کھانا نہیں کھلایا یا ان کی مدد نہیں کی، تو کوئی بھی اور جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کے پورے نہیں کیے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ما سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیک اعمال کیے اور اپنی خواہشات پر قابو رکھا، ان کے لیے اس دن اطمینان کا دن ہوگا اور وہ اپنے رب کی طرف چلیں گے، اس طرح کہ انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی ہی اللہ تعالیٰ نے خوب بات کی کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے، اس کے احکام پہ چلیں گے، اور اس میں بہت ہی زیادہ جگہوں پہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا 35 دفعہ قرآن میں یہ اکٹھا آتا ہے، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو۔ جہاں توبہ کا بھی ذکر ہے، مختلف آیات ہیں، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی، اور صبح توبہ کی آیات، توبہ میں بھی جو ہے توبہ کے ساتھ بھی لکھا ہے کہ توبہ کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ توبہ کے ساتھ یہ ہے کہ توبہ کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور کئی جگہوں پہ کہ صبر بھی کرو۔ تو یعنی توبہ کی بھی شرط قرآن مجید میں یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ توبہ کی بہت آیتیں آتی ہیں مختلف جگہوں پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یہ توبہ، اس ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پتہ نہیں کس وقت آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے یا مسلسل ہی توبہ کرنا اور توبہ کو قائم رکھنا، اس پہ قائم رہنا توبہ پہ۔ توبہ جو ہے کیا ہے، وہ اپنے گناہ جو ہیں ان کو یاد ایک کر کے یاد کرنا، اور پھر بے حد افسوس کرنا، اس پہ شرمندگی ہونا، افسوس ہونا، گڑ گڑانا، رونا، جتنا زیادہ اس پہ افسردگی ہوگی، اس پہ افسوس ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، گناہ کو تسلیم کرنا بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے، اس پہ شرمندہ ہونا بے حد اہم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کمٹمنٹ کرنا اور عہد کرنا کہ یا اللہ پوری کوشش کروں گا، آئندہ نہیں ایسے ہوگا، یہ گناہ یہ ذہن میں لائیں ان گناہوں کو۔ جنرل قسم کی توبہ ٹھیک ہے، مگر اصل یہ ہے کہ آپ گناہ جو ہے ذہن میں لائیں ایک کر کے، تاکہ ان سب کا جو ہے آپ کو معلوم ہو کہ یہ کیے تھے گناہ اور یہ آئندہ نہیں کریں گے۔ جب ان کا ذکر ان کو ذہن میں نہیں لائیں گے تو کیسے ہوگا کہ یہ آپ نہیں کریں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف چلیں گے، اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہوگا، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جو ہے اس کی تفسیر کچھ مکمل ہوئی، اور اس صورت میں مندرجہ ذیل مضامین اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اور کچھ جو ان کو سم اپ میں نے کیا ہے کہ اس صورت میں 9 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، وہ جلدی سے میں یہ جو ہے نا ان کو سم اپ کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت والی مخلوقات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں کہ ان پہ غور کرو، ان کا شکر ادا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ احکام کا انکار اور سرکشی نہ کرو، جیسا کہ سمود اور عاد اور فرعون انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سرکشی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار نہ کرو، غلطی گناہ وہ بات کی بات ہے، مگر انکار نہ کرو، اس کو بالکل تسلیم کرو، جو واضح بالکل اللہ تعالیٰ کے احکام میں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ان کا اقرار کرنا، ان کو تسلیم کرنا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے، اور اس کو تسلیم کرنا، کبھی کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے سے جو واضح احکام ہے وہ انسان تو ویسے ہی پھر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان کے لیے امتحان اور آزمائش آئیں گی، یہ لازمی جز ہے انسان کا کہ اچھے وقت کے بعد برا وقت بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور برا وقت ہے تو اس کے بعد اچھا وقت بھی، قرآن میں بہت جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ آسانی کے بعد آپ کو تکلیف آ سکتی ہے، تکلیف کے بعد آپ کو آسانی، تاکہ دونوں میں آپ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اچھے وقت میں شکر کرتے ہیں اس کا نعمتوں کا، اور برے وقت میں جو ہے آپ صبر کرتے ہیں۔ صبر اور شکر یہ بہترین، یہ انسان
کہتے ہیں نا جو ٹولز ہوتے ہیں کسی میکینک کے اور ٹیکنیشین کے، اور ٹول کٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں اس کے ٹولز ہوتے ہیں، تو انسان کی جو صحیح راستے میں رہنے کے لیے اس کا ٹول کٹ جو ہے وہ صبر اور شکر، ان دونوں، مگر اگر ٹول کٹ میں بند رہیں یہ صبر شکر تو پھر تو اس کا فائدہ نہیں ہے، جب ٹول استعمال نہیں کریں گے تو ٹول تبھی استعمال کریں گے یہ صبر شکر کے، اس کو کھولیں گے اور اس پہ قائم رہیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، یہ صبر اور شکر بے حد اہم ہے، اس کی بہت صورت اثر دیکھیں اور صورتیں دیکھیں، یہ صبر اور شکر ایمان کے بعد بہت اس کی اہمیت ہے، اور خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں، اور یہ آزمائشیں ہوں گی اور آزمائشوں میں صبر کرنا ہے۔ آزمائشیں جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے اور مال سے آزمائش کرے گا، یہ مختلف جگہوں پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جان پہ جو ہے کچھ مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، بچپن کی تکلیفیں تو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو معافی کرتا ہے، بڑھاپے میں یا بیماری میں تکلیفیں جو ہے وہ صبر کے ساتھ آپ اس کو وقت اس کو گزاریں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا، یہ اس صورت میں جو آیا ہے اور بہت اور صورتوں میں بھی آتا ہے جس کی میں نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد حشر اور قیامت کا بیان اور جزا اور سزا اور آخرت یوم کا یقین ہونا، بہت اہم ہے کہ آخرت کا یقین، یہ بیسک چیز ہے انظار آخرت، کہ آخرت کا یقین جتنا پختہ کریں گے اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آسانی ہوگی آپ کو چلنے میں۔ بہت کفار بڑی چیزوں کو مان لیتے تھے مگر اس کو نہیں مانتے تھے، کہتے نہیں یہ نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب ہڈیاں گل جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گے، اور یہ چیز مان لیں کہ آخرت میں حساب ہوگا اعمال کا، تو پھر تو چلنا پڑتا ہے نا اس پہ، مگر وہ اس چیز پہ بہت حد تک اس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نیک اعمال جو ہے اور اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا اور اللہ سے ڈرنا، یہ بھی اسی سورہ میں ذکر ہے اس کا۔ رب کی خوشنودی چاہنا کہ رب جو ہے وہ آپ سے راضی ہو اور آپ اس سے راضی ہوں، یہ جو آخری آیت ہے کہ یہاں تک انسان کے اعمال ہوں اور اچھے اعمال ہوں کہ اللہ کی رضا خوشنودی چاہے، کہ اللہ اس سے راضی ہو اور آپ جو ہے اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لوں گا اور آپ کو جنت میں سیدھا آپ کا انشاءاللہ بھیج دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا جو ہے ہمیں صحیح اچھے نیک اعمال کی توفیق دے، اور میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو نیک اعمال کی جو ہے برے جو اعمال جو بیان کیے ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے، اور ان میں شامل کرے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے، جو پڑھا ہے کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں نے اس کی مضمون کی تیاری کے لیے تفسیر ابن کثیر اور کچھ اور تفاسیر ان کا مطالعہ کیا، میں دعا کرتا ہوں کہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب ان کو دے اور ان کے درجات پہ اضافہ کرے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اور جو باتیں کی ہیں وہ ان کو آپ کوشش کریں کہ بار بار اس کو پڑھیں، اور جہاں تک ممکن ہو تو آگے دوسروں تک بھی یہ پہنچائے، فارورڈ کریں، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کی وجہ سے جن کو بھی آگے آپ فارورڈ کریں گے، جن کو بھی آگے یہ بھیجیں گے، وہ بھی پڑھیں گے اور وہ آگے بھیجیں گے، تو ایسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اور یہ یقیناً یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو ترغیب دو۔ اس سورہ فجر میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو خود بھی نہیں کرتے یا خود بھی مال خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے، کوئی بھی اچھا کام خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ ترغیب دینے کا مطلب ایک یہ ہے کہ جو میں یہ کر رہا ہوں اس کوشش میں آپ شامل ہو۔ شمولیت ایسے بہت اچھی ہو سکتی ہے کہ جو بھی میں بیچتا ہوں اس کو آپ پڑھیں، فیملی میں اکٹھا بیٹھ کے اس کو سنیں، جہاں تک ممکن ہو اس پہ عمل بھی کریں اور دوسروں کو آگے بھیج دیں اسی مضمون کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ کوشش میری بھی، اور آپ بھی اس میں شامل ہوں۔
تو اس دعا کے ساتھ، اس بات کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ۔